یہ برداشت کا ایک حد ہوتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ کیوں جی رکوع جائز کیوں نہیں, سجدہ جائز کیوں نہیں؟ اس لیے اللہ غیرتوں کا خالق ہے, اللہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ جی کہا گیا کہ انہوں نے کیا کہا, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے, اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے. یہ اس اونٹنے کی بات ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے. پہلے تو انہوں نے کہا جی ہمیں معجزہ دکھاؤ, اس کا نام تھا قدار جو سنگ دل تھا. پھر انہوں نے کہا جی معجزہ بھی اس طریقے سے دکھاؤ کہ ہماری آنکھوں کے سامنے معجزہ. اور آپ جانتے ہیں کہ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر طاقت جو ہے وہ اللہ کی نہیں ہوتی, اس پیغمبر کی ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر ہاتھ سے کسی چیز سے کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن پس منظر میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے. اور یہ سیدھی سی بات ہے, جب پیغمبر بلاتا ہی اللہ ہے تو معجزات میں جب ضرورت پیش آتی ہے تو پس منظر میں طاقت بھی اسی کی ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو ختم نبوت کا مسئلہ بالکل آسان ہے. پیغمبر اللہ بناتا ہے, معجزات اللہ ہی عطا کرتا ہے. بظاہر پیغمبر ہوتا ہے, پس منظر میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے. چونکہ اللہ بناتا ہے اور معجزات میں بھی طاقت اللہ کی ہوتی ہے. قادیانیوں کو بنایا بھی فرنگی نے, انگریز نے, اور پس منظر میں آج تک طاقت بھی انہیں کی ہے. جو واضح ہوگی بات کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جو پیغمبر ہوتا ہے بھیجا ہوا, اس کے معجزات کے پس منظر میں یا بیک گراؤنڈ پر طاقت اللہ کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں. اب ہوا یہ کہ اونٹ نہیں, انہوں نے کہا جی پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایک چٹان حکم دیا اور چٹان سے جیتی جاگتی مکمل اونٹنی نکل آئی. مشہور ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی. اب جیسے اونٹنی آئی تو اس وقت کے جو جاگیردار اور سرمایہ دار تھے یا مذہبی جاگیردار تھے, ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ سارے لوگ تو پیغمبر کی طرف کھچے کھچے چلے جائیں گے اور ہمارا تو سارا مذہبی کاروبار ہی بند ہو جائے گا. تو انہوں نے پہلے اختلاف یہ کیا کہ یار یہ پیغمبر کی اونٹنی ہے, ہم نے بھی تو کنویں سے پانی بھرنا ہوتا ہے, اب یہ تو ہم پر سختی کر رہے ہیں. کیونکہ حکم دیا گیا, حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک دن, اللہ کا حکم ہے, ایک دن اونٹنی کے لیے آپ کنواں خالی چھوڑ. وہ دن پورا کا پورا اونٹنی پانی پیے گی جب اس کا دل چاہے, اور ایک دن آپ کا ہے, اس دن اونٹنی نہیں پیے گی, یہ اونٹنی نہیں آئے گی اس کنویں پر, آپ اپنی ضرورت کا پانی بھر لیں. اب انہوں نے یہیں سے اعتراض کیا کہ کیوں جی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ پہلے تو آپ نے ہمیں کہا تھا کہ معجزہ دکھاؤ, اب ہم نے معجزہ دکھا دیا اور آپ کو بتا بھی دیا اللہ کا حکم, تو اب آپ جو ہے خام خواہ شرارت کر رہے ہیں. تو لکھا ہے مقدار نام تھا اس کا, وہ جو سرکش تھا, سنگ دل تھا, اس نے کہا واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لہذا اس نے جناب غصے میں آیا اور تلوار لی اور کونچیاں اس کی کاٹ دی. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں گویا اس کی کاٹ دی. اب وہ تڑپی اور اس نے اس کا مذاق اڑایا. مذاق کیا اڑایا؟ تو یہ معجزہ, یہ اللہ کی بنائی اونٹنی, دیکھو ہم نے کیسے کر دی. تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گئے. اللہ نے اس وجہ سے کہ تم نے تو کہا تھا اور ہم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے, یعنی پیغمبر نے معجزہ دکھا دیا, اب تم شرارت کر رہے ہو, تو عذاب نازل کیا. اب اس پر بڑی بحث کی ہے مفسرین نے کہ سب پر عذاب نازل کیوں کیا جس نے یہ کام کیا تھا, ٹانگیں کاٹی تھی, پونچھیں کاٹی تھی, وہ
اس کو پر عذاب ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا باقیوں پر عذاب اس لیے آیا کہ وہ رکاوٹ نہیں بنے، بلکہ اس غلط آدمی کی اس شرارت پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اس لیے اللہ نے ان پر بھی عذاب ڈال دیا۔ اچھا آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ کہتے تھے کہ کیا ہو جائے گا، اللہ نے جیسے یہ پیسے والے کہہ دیتے اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک تو ہے عرف عام میں یعنی اللہ نے مہربانی کی، یہاں مفہوم اور ہے، اور ایک جو وہ کہتے ہیں کہ گویا اللہ ہم پر راضی ہے، باقی کسی پر راضی نہیں۔ جیسے کسی کو اعلیٰ منصب اقتدار مل جائے تو وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہے۔ تو جناب اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی حکمرانی نہیں ہے کہ وہ ڈر جائیں گے کہ کچھ لوگ باغی ہو جائیں گے، کچھ لوگ آئندہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے، کچھ میری مملکت کو نقصان پہنچا دیں گے، اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس کو ان کا بدلہ لینے کا اللہ کو کسی چیز کا خوف نہیں۔ تو گویا سورۃ الشمس میں صرف دو مضمون بیان ہوئے۔ پہلے اللہ نے بصری چیزیں، نظر آنے والی چیزوں کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے، اور 7 چیزوں کی قسمیں کھائی، اور اس سورت کا جو آخری حصہ ہے اس میں بطور مثال کے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو تابعداری کرے گا اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی، وہ تابعدار کہلائے گا، نیکوکار کہلائے گا، اور جو بات نہیں مانے گا وہ گناہگار ہوگا اور اللہ کا اس پر عذاب ہوگا۔